بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ میرا پیغام اس وقت اس ملک کے پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب اور پاکستان آرمی کے چیف جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب کے لیے ہے۔ گزارش یہ ہے سر کہ اس وقت ملک معاشی طور پر ایک تنگ منظرنامے سے گزر رہا ہے، اور تمام جو کاروباری افراد ہیں اور جو کاروباری حلقے ہیں وہ پرائس فلکچویشن آف پیٹرول اور ڈالر کے انفلیشنری ایفیکٹ کی وجہ سے اپنے اپنے کاروبار میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور لے دے کے صرف ایک ریل اسٹیٹ کا سیکٹر رہ گیا تھا جو اس وقت لاکھوں افراد کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے تھا، اور ریل اسٹیٹ سیکٹر اور ڈیولپرز اور اس سے وابستہ افراد جو کنسٹرکشن کے شعبے سے منسلک ہیں وہ اس شعبے کو ہی صرف ایک ایسا اپنے لیے ریلیف پوائنٹ دیکھ رہے تھے جو اس وقت بھی اس تمام زبوں حالی کے بعد بھی اس وقت اپنے آپ کو سروائیو کرا رہا تھا۔ اور پاکستان نے اگر کبھی ترقی کرنی ہے تو اس ترقی کا پیرامیٹر اور اس ترقی کی میجرمنٹ صرف اور صرف ریل اسٹیٹ ہوتی ہے، اور وہی ریل اسٹیٹ ہی ہے جو دنیا میں سنگاپور اور دبئی جیسے ملکوں کی شناخت بنی ہے۔ وین ایور اے کنٹری گروز اٹ پارکس اٹس ریونیو، اٹ پارکس اٹس پروفٹیبلٹی، اپنے ایسٹس کو ریل اسٹیٹ کے زمرے میں لوگ پارک کرتے ہیں، اور ریل اسٹیٹ گروتھ سے آپ کسی بھی ملک کی گروتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ نے اور جو موٹر وے اور اسلام آباد کی ویسینٹی میں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں بہت سارے ڈیولپرز ہیں، جس میں بہت سینئر ڈیولپرز جس میں ملک ریاض صاحب بھی ہیں، جس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی کے زاہد رفیق صاحب بھی ہیں، بلکہ ہم نے فیصلز ہل کے چودھری مجید صاحب کو بھی انوائٹ کیا، اور اس کے علاوہ میاں عامر صاحب جو دنیا گروپ والے ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں جو رقبہ ہے اس کو ہم سب مل کے ایک فقید المثال قسم کا شہر بناتے ہیں، ایک ٹورسٹ سٹی بناتے ہیں، یہاں پہ ٹورزم فری وے ڈیولپ کرتے ہیں، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز نہیں تو تیسرے چوتھے نمبر کی بلڈنگز بناتے ہیں، ہوٹلز بناتے ہیں، یہاں پہ ہم ٹورسٹ ایکٹیویٹیز بڑھانے کے لیے واٹر پارکس بناتے ہیں، تھیم پارکس بناتے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد یہاں پہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ٹورسٹ سپاٹس جو پوری دنیا میں مشہور ہیں ان کو یہاں پہ ان کو انسپریشن لیتے ہوئے یہاں پہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا ایک شہر ڈیولپ ہو سکتا ہے، ایک پروڈکٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے جو یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اس ملک کا قرضہ اتار سکتا ہے۔ یہ کوئی غلط کیلکولیشن نہیں ہے جی، یہ 8-10 لاکھ کنال کا جس وقت شہر آباد ہوگا تو یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ یہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرے گا۔ اور آپ کی جو 25 کروڑ کی آبادی ہے، کیا اس میں 12-13 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پاس لاکھ ڈالر کا سرمایہ اس ملک سے باہر پڑا ہو؟ جس وقت آپ اپنے اداروں کے تھرو یہ انویسٹیگیشن کریں گے تو آپ کو بہت سارے منی ریزروز جو ود ان دا کنٹری مل رہے ہیں، تو ود ان دا کنٹری اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو آؤٹ سائڈ دی کنٹری تو میں سمجھتا ہوں اس سے 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا زیادہ مال آپ برآمد کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی کوئی ملک نہیں چلا، اور یہ صرف پالیسیز ہی ہیں جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس ملک کو چلائیں گی۔ اور اس شہر کا آباد ہونا جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں ہے، جس میں تمام سارے بڑے ڈیولپر سٹیک ہولڈرز بن رہے تھے، ایون یہ کہ ہم ڈی ایچ اے کو یہاں پہ رقبہ آفر کر رہے تھے اور ڈی ایچ اے یہاں آ رہا ہے، اگر یہ سب مل کر ایک شہر بناتے ہیں تو آرمی چیف صاحب اور کاکڑ صاحب اس ملک کا قرضہ اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کاکڑ صاحب کا بیان سنا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو وہ ایک غلط پرسیپشن سے دیکھتے ہیں، اور کاکڑ صاحب ملک سے باہر جانے کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر 30-40 سال کے لیے آپ کا جو برین ڈرین ہو جائے گا تو پھر وہ واپسی پہ ان کے بچے بھی یہاں آنا پسند نہیں فرمائیں گے، اسپیشلی جس طرح کی پرسیپشن اس ملک کی اور اداروں کی ڈیولپ ہوتی جا رہی۔ تو واحد اگر آپ کے پاس کوئی واپسی کا راستہ ہے تو وہ افراد راستہ ہیں جو اس ملک میں ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام پہ مامور کیا ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی اور تمدن کے لیے کام کریں اور اپنے اداروں کے بازو بن کر کام کریں۔ ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پہ، اور ہم جو پاک فوج شہادتیں لیتی ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کا یا کسی بھی بیوروکریٹ کا یا کسی بھی افسر کا یا کسی بھی پرائیویٹ انڈیویجول کا یہ سمجھنا کہ اگر پاک فوج کو ہم کٹ ڈاؤن ٹو سائز کریں تو پھر یہ ملک
بچا رہے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر آج تک یہ ملک بچا ہوا ہے اور آج تک سروائیو کر رہا ہے تو اس میں مین کلیدی کردار اللہ کی رضا کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صرف اور صرف پاک فوج وہ ادارہ ہے جو اس ملک کی سالمیت، گروتھ اور یونٹی کا باعث بنا ہوا ہے. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اپنے اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے. ہم نے اپنا تمام پروفٹیبلٹی اور تمام پروجیکٹ کا ایسٹ اور اپنے ذاتی ایسٹس بھی اس ملک کے لیے قربان کیے ہوئے. ہم سے بہت اداروں نے اس شہر کو، جس کو ہم تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی روکنے کے لیے بہت سارے اداروں نے ہم سے بہت سارے امتحان لیے ہیں، اور سب کو ہم نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ پیش کی. ابھی گزارش یہ عاصم صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے، چونکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے وہ نصرہ رکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں اور آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے، آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، تو یہ ملک ترقی کی وہ منازل طے کر سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ دبئی اور سنگاپور کی مثالیں دینا چھوڑ دیں گے، پاکستان کی مثال دیں گے. لیکن یہ سر تب ہوگا جب سارے کام پاک فوج خود نہ کرے اور گورنمنٹ خود نہ کرے، بلکہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ اس ملک کے بزنس مین اور اس ملک کے وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے ہنر عطا کیا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں. تو آپ سے خدارہ گزارش ہے کہ ہم ڈیولپرز کو اپنی چھتری کے سائے تلے لیں اور ہمیں کام کرنے دیں اس ملک کے لیے. بھلے جب ہم سارا کام کر چکے ہوں تو مینٹیننس اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ آفٹر سیل سروس کے لیے بھلے وہ تمام ہاؤسنگ پروجیکٹس یا وہ پورے شہر کا کنٹرول کسی نئی اتھارٹی کو دے دیا جائے جو آنےسٹ لوگوں سے بنی ہوئی ہو، یا بھلے ڈی ایچ اے کے حوالے کر دیا جائے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن خدارہ ایک پرائیویٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک انٹرپرونل مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک کاروبار کو جو کہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو لینے دیا جائے. وہی اس ملک کو کہیں نہ کہیں بچائے گا. ہم نہیں کہتے کہ آپ انڈسٹری نہ لگائیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ایگریکلچر نہ کریں، وہ بھی ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ایگریکلچر بھی ریڑھ کی ہڈی ہے اور انڈسٹریز لگانا بھی ریڑھ کی ہڈی ہے، پروڈکشن بھی ریڑھ کی ہڈی ہے. لیکن آپ ریل اسٹیٹ کے وجود سے انکاری نہیں ہو سکتے. جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہ الٹیمیٹلی ریل اسٹیٹ کے تھرو ریفلیکٹ کرتی ہے. مے اٹ بی ہوٹلنگ، مے اٹ بی ٹورزم، اور مے اٹ بی ایون ایگریکلچر. الٹیمیٹلی اس کا سارا سرمایہ آ کے آپ کے ریل اسٹیٹ میں پارک ہوتا ہے. اور جتنی بھی بلڈنگز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ تمام الائیڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرتی ہیں، اور تمام جو ترقی ڈفرینٹ ادارے کرتے ہیں انہوں نے بھی الٹیمیٹلی آ کے کسی بلڈنگ میں ریزائڈ کرنا ہوتا ہے. وہ بھلے ہاسپٹلز ہوں، وہ بھلے آپ کے ہوٹلز ہوں، وہ بھلے ایئرپورٹ ہوں، تو الٹیمیٹلی اٹ از ریل اسٹیٹ جس نے ڈیولپ ہونا. اور اگر آپ دبئی کے فارمولے کو فالو کریں اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو دبئی کے ایئرپورٹ کی طرز پہ چلانا شروع کر دیں اور وہاں پہ ٹورزم لینڈ کرنا شروع کر دیں، اور اس سے منسلک ایک شہر ہو جس میں دبئی کی طرز کی تمام کیپیبلٹیز اویلیبل ہوں، تو کیوں آپ کے پاکستانی اپنا وہ لاکھ $2 لاکھ پاکستان میں واپس نہیں لے کے آئیں گے؟ وہ یہاں پہ پراپرٹی لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے. اور اگر $2-4 لاکھ میں ٹرکی اپنی نیشنلٹی دے سکتا ہے تو پاکستان بھی نیشنلٹی دے سکتا ہے. آپ تمام اپنے چیکس اینڈ بیلنسز کریٹ کریں جس سے آپ یہ انشور کریں کہ یہاں پہ کوئی نیگیٹو فرد نہ آئے، کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہ ہو. ہم ویسے بھی تو بہت سارے لوگوں کو اس ملک میں آنے دیتے ہیں، کوئی ایمبیسیز کے تھرو آتا ہے تو کوئی این جی اوز کے روپ میں آتا ہے. تو اگر ریل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ اس ملک میں آپ لوگوں کے سیکورٹی میکانزم سے گزر کے آنے لگ پڑے گی تو کیا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا؟ اتنی سمپل سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے صرف ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. اور وہ انیبلنگ انوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ بزنس مین کو اپنا بزنس کرنے دیں، وہ اپنے ڈفرنٹ آئیڈیاز لگا کر ترقی کی منازل طے کرنے میں آسانیاں پیدا کرے کاروبار میں. سارا کام نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، نہ سارا کام فوج کر سکتی ہے، نہ فوجی افراد کی یہ ٹریننگ ہے. ہاں آپ لوگوں نے بہت اچھا ایک ادارہ کھڑا کیا، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی. ہم بھی چاہیں گے ہم اپنا پروجیکٹ ڈیولپ کر کے ڈیفنس کے حوالے کر دیں، لیکن خدارہ یہ تو آرمی چیف صاحب نا انصافی ہوگی کہ صرف اس ملک میں ڈی ایچ اے کام کرے اور اس کے بعد چلیں اس ملک میں اگر کسی نے اس ملک کے سیٹ اپ کو یوٹیلائز کیا اور پازیٹیولی یوٹیلائز کیا تو اس میں کریڈٹ ملک ریاض صاحب کو جاتا ہے. اگر ان سے سروائیول کی پاداش میں چند غلطیاں ہو گئی ہیں تو انہیں بھی معافی دے کے آپ اس ملک میں واپس لائیں اور انہیں کام کرنے کا موقع دیں. اگر بزنس مین اس ملک کو نہیں تعمیر کرے گا، میں کوئی ملک صاحب کے حق میں بیان نہیں دے رہا، میں پاکستان کے حق میں بیان دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ ڈیولپر، ہر وہ ریل اسٹیٹ کا ایکسپرٹ، ہر وہ بزنس مین، ہر وہ انڈسٹریلسٹ، ہر وہ ایگریکلچرسٹ
جو یہ ملک ڈیولپ کرنے کا خواب دیکھتا ہے اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا خواب دیکھتا ہے اور اپنے بزرگوں کی کئی بھی باتوں کی تعبیر کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ باہر کے ملک سے لوگ آ کے نوکریاں کریں گے، تو وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ ان سب کے ہاتھ پیر کھول دیں اور ان کو کام کرنے دیں۔ پولیٹیکلی اس ملک نے کدھر کو جانا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ اگر ایک یونٹی آف کمانڈ رہے گی، وہ بھلے آپ کے موجودہ سیٹ اپ میں ہو یا آپ جو سیٹ اپ آگے فیوچر میں لانا چاہتے ہیں اس ملک میں ہو، لیکن یونٹی آف کمانڈ ہوگی۔ جو بھی ٹاپ ایگزیکٹو ہوگا، وہ آپ کا پرائم منسٹر ہو یا وہ آپ کا پریزیڈینشل سسٹم کے تحت پریزیڈنٹ ہو، جب آپ اس کو کام کرنے دیں گے اور اس نے بھی خود کام نہیں کرنا، وہ ایکسپرٹ سلیکٹ کرے اور ان ایکسپرٹس کے بعد جو اس ملک کے بزنس مین ہیں ان کو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے ان کو آگے آ کے کام کرنے کا موقع دے، تو تب یہ دبئی اور سنگاپور سے لازماً آگے نکل جائے گا۔ اور اگر چیف صاحب اب بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ ہمارے ہمسائے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہم نہ چاہتے بھی اپنے ہمسائے سے اپنا موڈ اور اپنا غصہ اور اپنا آپس کا جو مزاج ہے وہ بگاڑتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس خطے کے بارے میں، اور ان احادیث میں ایسے افراد کا ذکر ہے جنہوں نے کل کو کسی بھی قسم کی ترقی کا باعث بننا ہے دنیا میں۔ تو خدارا ہم کیوں نہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ افراد ہم ہوں، بجائے اس کے کہ وہ افراد کہیں اور سے آئیں اور خدا نہ خواستہ آپ کے ملک کی عوام ان کو سپورٹ کرنے لگ پڑے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی عوام، ہم اپنے ملک کے بزنس مین کو سپورٹ کریں اور وہ آپ کے ملک کا کاروبار ایسے کھڑا کرے کہ جو اقبال کا شعر ہے کہ نیل کے ساحر سے لے کے تابقا کے کاشغر، وہ اسلامی اسٹیٹ ڈیولپ ہو اور آپ کی سربراہی میں ڈیولپ ہو۔ تو خدارا ریکویسٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے چند ادارے، میں نہیں جانتا، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کون کون ملوث ہے، لیکن آپ کے چند ادارے جو سویلین ہیں، شاید اس میں کوئی اور یونیفارمڈ ادارے بھی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ اس ملک میں کوئی اور ریل اسٹیٹ کا کام کرے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اگر ہماری غلط فہمی ہے تو یہ دور کی جائے، اور پرائیویٹ ڈیولپرز کو آپ کے سویلین ادارے سپورٹ کریں، اور وہ ایک شہر نہیں، پاکستان میں کئی شہر بننے کی کیپیسٹی ہے، اور پاکستان کے نیچرل ریسورسز اتنے ہیں کہ وہ یوٹیلائز ہوں تو اٹ کین بیکم اے سپر پاور ان اے میٹر آف 5 to 6 years. All you have to do is provide them with an enabling environment. میری آرمی چیف صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، کاکڑ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے اداروں کو لگام دیجئے۔ انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے۔ جتنے ریل اسٹیٹ سے منسلک افراد اسپیشلی پنڈی اور اسلام آباد میں تھے، وہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے تحت وہ اس وقت جو ہے وہ ظلم و جبر اور بربریت کا شکار ہیں، اور ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ہمارا شہر آ کے دیکھیں، ہم نے ایسا شہر ڈیولپ کیا جو آج تک DHA نہیں سوچ سکا، اور جو آج سے پہلے بڑے ڈیولپرز بھی یہاں نہیں سوچ سکے۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی شاگردی میں، ہم سمجھتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے استاد ہیں، جو پرائیویٹ ڈیولپرز پہلے اس ملک میں کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ ہم نے اس کی شاگردی میں، ان کی شاگردی میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے، اور ایک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا سفر شروع کیا ہوا جس کا ہم چاہیں گے آپ سب حصہ بنیں۔ میں آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارا پروجیکٹ وزٹ کریں، بلو ورلڈ سٹی کو وزٹ کریں، کیپٹل اسمارٹ سٹی کو وزٹ کریں، فیصل ہلز کو وزٹ کریں، اس پورے علاقے کو وزٹ کریں، اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویسینٹی وزٹ کریں۔ یہاں پہ ایسا فقید المثال شہر بنایا جا سکتا ہے آرمی چیف صاحب جو آپ کے ملک کا قرضہ اتار سکتا ہے۔ ہمیں در در بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹرکی جا کے بدنام ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایون اپنے دوست ملکوں سے بھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کے سرپرست بن سکتے ہیں، ہم ان کے بازو بن سکتے ہیں، ہم مکہ اور مدینہ کی ریاست کے بازو بن سکتے ہیں، اس کی آف شوٹ بن سکتے ہیں۔ خدارا ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو لینے دیجئے، ان اداروں کو لگام دیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس وقت RDA نے اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل نے اور دیگر اداروں نے، جس میں آپ کے کمشنر شامل ہیں اور آپ کے راولپنڈی پولیس کے سینئر آفیسر شامل ہیں، انہوں نے ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے جو تمام ریل اسٹیٹ سیکٹر اور تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس پہ پانی پھیر رہا ہے، انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ خدارا اس ملک سے خائف ہو جائیں۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس ملک کی ترقی کے لیے،
ہمیں اللہ نے بلایا ہے دین اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اور وہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ نبھائیں گے۔ ہم کسی ادارے سے نہیں لڑیں گے، ہم پاک فوج کو بھی ہمیشہ سلوٹ اور سلام کریں گے۔ ہم تمام اپنے اثاثے، اپنے ذاتی اثاثے اور اپنے کاروباری اثاثے بھی اس پاک فوج پہ اور آپ کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی پہ بھی قربان کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا مزدور بنا لیں، لیکن خدا را اس ملک کو ڈیولپ تو ہونے دیں، ہمیں کام تو کر لینے دیں۔ صرف اتنی سی گزارش ہے آرمی چیف صاحب، خدا را ان کو لگام دیجئے، نہیں تو یہ سب کو آپ سے خائف کر دیں گے اور کسی ملک کو ہم پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کام ہم خود ہی کر لیں گے۔ ہم ایک خودکش حملہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں، نہیں روکا گیا تو دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ کو بھی ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ جزاک اللہ خیر۔ خیر کی امید ہے، اور امید ہے اس پیغام سے آپ وہ پازیٹیو وائب لیں گے جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جی، والسلام۔